امریکہ کے ایران پر مسلسل 8ویں رات حملے، ساحلی دفاعی نظام اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تازہ حملوں میں ایران کے ساحلی نگرانی کے نظام، فضائی دفاعی تنصیبات، بحری صلاحیتوں، میزائل اور ڈرون ذخیرہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام کا کہنا ہے کہ ان کارروائیوں کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا اور اس کی جانب سے خطے میں ممکنہ حملوں کی استعداد کو محدود کرنا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق حملوں میں پاسداران انقلاب کے ان عناصر کو بھی نشانہ بنایا گیا جن پر اردن میں تعینات امریکی فوجیوں پر حملوں سے تعلق رکھنے کا الزام ہے۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ کارروائیاں انتہائی درست ہدفی ہتھیاروں کے ذریعے کی گئیں، تاہم حملوں میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ نائب وزیر اعظم اور وینزویلا کے وزیر خارجہ کا رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پلاسینسیا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور وینزویلا میں حالیہ زلزلوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے یکجہتی کا اعادہ کیا۔ وینزویلا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے خطے میں امن و استحکام اور امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے، اعلیٰ سطح کے روابط برقرار رکھنے اور مستقبل میں جلد ملاقات کرنے پر اتفاق کیا۔ عمران خان کی بہن کو ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ سوشل میڈیا مہم پر نوٹس جاری۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے بانی چیئرمین عمران خان کی بہن نورین نیازی کو ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ طور پر سوشل میڈیا پر مہم پر نوٹس جاری کرتے ہوئے 20 جولائی کو طلب کر لیا ہے۔ NCCIA کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ NCCIA سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد انکوائری کے سلسلے میں تفتیش جاری رہی ہے۔ نوٹس میں نورین نیازی سے کہا گیا ہے کہ آپ کو ریاستی اداروں کے خلاف مبینہ جھوٹا جارحانہ اور اشتعال انگیز سوشل میڈیا مواد پھیلاتے ہوئے پایا گیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز فائنل آج ارجنٹائن اور اسپین آمنے سامنے۔ پاکستانی وقت کے مطابق فائنل مقابلہ رات 12 بجے شروع ہوگا جو سرکاری سپورٹس ٹی وی پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کراچی سمیت مختلف شہروں میں شائقین کی جانب سے بڑی اسکرینوں پر بھی میچ دیکھنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ نیو یارک کے نیو جرسی اسٹیڈیم میں فائنل سے قبل ایک شاندار تقریب منعقد ہوگی جس میں ثقافتی پرفارمنسز ہوں گی۔ پری میچ تقریب کے مرکزی فنکار امریکی گلوکار اور ریپر پوسٹ میلون ہوں گے، جبکہ EGOT ایوارڈ یافتہ گلوکارہ جینیفر ہڈسن قومی ترانہ پیش کریں گی۔